کے پیچھے بیٹھ کر پورا گیم کھیل رہے ہیں، ان سب کو جمع کر کے بیٹھو اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے ایک انسان کا کردار، انسان، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے ایک آدمی کا کردار، حیوان، جانور، شیاطین کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کہیں کچھ ہوا، وہیں فوری طور پر اس نے اپنا انتقام لیا، اور وہیں جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بیل کو سینگ نہیں دیکھنا پڑتی، یہ حیوانوں کا کردار ہے۔ انسان اور ایک ذی فہم کا کردار یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر مسائل کو حل کرے۔ تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، اپنے ملک میں کہیں بھی جائیں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ یہ کردار اپنانے کی کوشش کرو کہ اگر کوئی شخص غلط بول رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر اس سے جواب طلب کرو، سوال کرو، جواب طلب کرو، قرآن و سنت کے مطابق اگر جواب ہے، اگر پسند ہے تو تسلیم کر لو، نہیں پسند ہے تو اس کو ہدایت کی دعا دے کر کے چلے جاؤ، اللہ خود اس سے نپٹ لے، اللہ خود اس سے نپٹ لے۔ کورٹ کے اندر میرے دوستوں نے بتلایا کہ ایک ہائی کورٹ کے، بامبے کے ہائی کورٹ کا مسئلہ کہ کسی ایک وکیل تھا، نام نہاد مسلم وکلا بہت گھومتے ہیں، اللہ ان وکیلوں کو ہدایت عطا فرمائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں صالح اور نیک بنائے۔ یہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اسلام کو بدنام بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے جج کے سامنے برجستہ، جب کوئی بات نہیں چلی اس کی جج کے سامنے، تو وہ برجستہ کہتا ہے کہ یہ معراج ربانی کرشن کنہیا کو کافر کہہ رہا ہے، اس نے اپنی سی ڈی میں کہا ہے۔ اب ہمارے ہاں ملکوں کا نظام اور قانون تو یہ ہے کہ بھئی کوئی بات وکیل ہی کرتا ہے، اور جس کو الزام لگا ہے وہ بیچارہ تو خاموش بیٹھا رہتا ہے یا وہاں رہتا بھی نہیں، وکیل ہی فائٹ کرتے ہیں۔ کچھ نہیں ملا تو اس کو، جج کو، چونکہ جج بیچارہ ہندو تھا، غیر مسلم تھا وہ، تو اس کو جذبات میں لانے کے لیے اس کو یہ بات اس نے کہہ دی، حالانکہ ہم نے کرشن کنہیا کو کافر نہیں کہا، یہ اس وکیل کے یا اس جماعت کے بڑے عالم احمد رضا خان صاحب بریلی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب میں سی ڈی میں جو بات کہی گئی ہے، دیکھیں میں حقائق کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ سیڈیاں بنائی گئی، سیڈیاں بنا کر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں دی گئیں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ تک بھی وہ سیڈیاں پہنچائی گئیں، اور ایک بات کو دسیوں دفعہ ایڈٹ کر کے اس کو ریپیٹ کیا، کرشن کنہیا کافر ہے، کرشن کنہیا کافر تھا، کرشن کنہیا کافر تھا، کرشن کنہیا، ریپیٹ کر کے میڈیا کی طرح ٹی ویوں میں جیسے دکھاتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ معراج ربانی کہہ رہا ہے، معراج ربانی۔ اور اس طرح سے یہ ذہن دیا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے بھگوان کو غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ بات میری نہیں ہے، کوئی ہم سے تو پوچھے، یہ ان کے گھر کی بات ہے، ان کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت خان صاحب نے اپنی کتاب میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات بتلائی ہے، اور میں اس بات کا حوالہ پیش کر رہا ہوں اور وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 جگہ یا 10 جگہ انہوں نے دعوت قبول کی یا 100 جگہ دعوت قبول کری ہے، کیا وہ بیک وقت ایک ہی ٹائم میں 100 جگہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ تو امام اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بریلی شریف کے خان صاحب کہ جب جواب سنو ان کا، میں وہی سی ڈی میں بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، خرد برد کرنا تو ان کا کام ہے، خرد برد کر دیا، آگے پیچھے کٹ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب کیا لکھا ہے؟ جواب دیا ہے کہ جب کرشن کنہیا کافر تھا اور وہ 10 جگہ حاضر ہو سکتا تھا بیک وقت، تو ہمارے ولی اللہ 100 جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے؟ کوے کا بیٹا بھی کوّا ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ہوشیاری تو ہوشیاری۔ انہوں نے کیا کیا؟ میں نے یہ پوری بات سی ڈی میں بتائی ہے اور کتاب دکھائی ہے کہ دیکھو یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی گندگی میرے اوپر اچھال دی، آگے کٹ کر دیا، پیچھے کٹ کر دیا، اور کہہ دیا یہ دیکھو معراج ربانی نے کہا کرشن کنہیا کافر تھا، کرشن کنہیا کافر تھا۔ انہوں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ جھوٹوں کے اوپر اپنی لعنت اور اپنی دھتکار۔ یہ ہے دلیل، یہ ہے کیس،
میرے اوپر، لیکن یہ بات سننے کے لیے وہاں کوئی تیار بولو نہیں تھا۔ کون سنے؟ جہاں جہالت کی اکثریت ہو، لیکن نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہ ہو نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، یہی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ پیارے، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نہیں تو انشاءاللہ کل سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات پہنچ گئی ہے تو کل، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان کی سمجھ میں بات آئے گی، اور انشاءاللہ وہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب یہ بات اس نے جج سے کہی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرشن کنہیا کافر تھا، یہ آپ کے بھگوان کو گالی دیا، تو بھائی عاقل نے تو لاسٹ موومنٹ کے جج کی بات بتلائی ہے، لوور کورٹ کی جج کی بات بتلائی ہے کہ وکیل نے کہا کہ آج کروڑوں لوگ بھگوان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں؟ تو لاسٹ موومنٹ کی بات۔ یہ ہائی کورٹ کا جج موہیتو نام تھا اس کا، اس جج نے برجستہ کہا کہ ہو از کرشن کنہیا، ہو از کرشن کنہیا۔ اس وکیل سے، مسلمان وکیل، مسلمان کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، کیونکہ ان سے بہتر میں نے ہندوستان میں اپنے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ وہ بیچارے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن یہ حیوانات اور جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی وہ ان سے بہتر ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ پولیس والے ہمیشہ بیچارے وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ جیسے لوگ بلکہ ایک پولیس والے تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے بھارت کی آبرو اور عزت ہیں آپ جیسے لوگ، کہ ہمیں اندھ وشواس سے بھارت سے باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں، آپ ایک ایشور واد کی بات کرتے ہیں، آپ توحید کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے دھرم کو پنڈتوں نے اور انہوں نے برباد کیا، ایسے ہی آپ کے بھی دھرم کو انہی لوگوں نے برباد کر دیا ہے۔ وہ باقاعدہ ڈسکس ہوتی تھی۔ پولیس والے ہندو تھے بیچارے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ ہماری عزت کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اور ان کو میں دعوت بھی دیتا تھا۔ رامائن اور جناب علی رگ وید، یجروید، سام وید پورا میرے کمرے میں باقاعدہ ہوتا تھا، جو میری پروٹیکشن کے لیے آتے تھے۔ ہم بیٹھ کے 2 ڈھائی بجے رات تک اللہ کی تبلیغ بھی کرتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے۔ میرے ساتھ 2-4 چھوکرے تھے بامبے کے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ سب دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، ہم الحمدللہ۔ لیکن وہی ہے، اس نے کہا ہو از کرشن کنہیا، کرشن کنہیا کون ہے؟ پھر خود ہی جج نے کہا کرشن کنہیا از اے گاڈ، کرشن کنہیا گاڈ ہے، خدا ہے۔ اگر اس نے خدا کو برا کہا ہے، واٹ از یور پرابلم، واٹ از دس یور پرابلم؟ تمہیں کیا مشکل ہو رہی ہے؟ خدا خود اس سے نپٹ لے گا۔ پوری جیسے آپ ہنس رہے ہو نا، پورا کوٹ ہنس پڑ، اور وہ ذلیل و رسوا ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا، وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ذلیل و رسوا ہوا، وکیل۔ اور ابھی کتنا ذلیل و رسوا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سے جنگ چھیڑی ہے انہوں نے، اللہ کی آیات کو اللہ کی قسم عدالت میں چیلنج کیا ہے، اور کہا یہ معراج ربانی نے کہا ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو یہود و نصارہ کو سے جنگ کرو، لڑائی کرو، معراج ربانی کہتا ہے کہ ہم نے کہا ان جاہلوں کو کون سمجھائے، وکیل ہے یہ اللہ کا کلام میں پڑھ کر کے پیش کر رہا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ واقعی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جب اللہ کو چھوڑ کر، جب مردہ پرستی میں اور بت پرستیوں میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، مومن کا ہتھیار دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ بامبے میں جن لوگوں نے بھی یہ شر و فتن فساد پھیلائے، شباب تھے، ہری پگڑی، لینی پگڑی اور کالی پگڑیاں، یہ تو ایسے دوڑ رہے تھے کہ جیسے کہ بس جنت کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، اور اس طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ بربرائے ہوئے تھے، اور کیا وجہ تھی؟ شیطان نے اس طرح سے ان کو گمراہ کیا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ باقاعدے بیچارے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی میری دونوں کی تصویریں لگا کر اس کے اوپر پتھر مارتے تھے، پائے دھونی کے اندر پوسٹر اتنا بڑا،
چھاپ کر اس کے اوپر ڈنڈے مارتے تھے، اس کے اوپر غلیل مارتے تھے، جوتے چپل مارتے تھے۔ وہاں کی پولیس کو پتہ چلا، وہ دوڑی دوڑی آئی اور انہوں نے فوراً وہ پوسٹر نکالے اور نکال کر کے ان کو بھگایا۔ ایسی ذلیل ذلیل حرکتیں کیا آپ کو میں کیا بتاؤں، پوری 9 مہینے میں تاریخیں ہیں، یہ ایسے نہیں بیان کی جا سکتی ایک مجلس میں بہرحال، اور نہ میں ہی اس کے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ چند نمونے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھائی شیخ جابر یاسری جو فرمایا نا، احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، میرے توحید پرست دوستوں اور میرے نبی کی سنتوں کو ماننے والے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کے لوگوں، یاد رکھو اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ واللہ بدلا رہا، اللہ ہر جگہ تمہارا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے، اور انشاءاللہ ہر موڑ پر وہی تمہاری مدد کرنے والا، دنیا میں اور کوئی تمہارا مددگار وہی ہے۔ اسی سے مدد طلب کرو، اسی کو پکارو، اسی سے رو، اسی سے گڑگڑاؤ، اسی سے توبہ کرو، اسی سے معافی مانگو، اسی سے فریاد کرو، التجا کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہاری کشتی کتنے ہی مجدھار اور بھنور میں کیوں نہ پھنسی ہو، انشاءاللہ اللہ پلک جھپکنے میں اللہ تعالیٰ اس کشتی کو، اس بیڑے کو پار لگا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہم نے درس میں ہم پہلے کہتے تھے، اللہ نے یہ تجربہ بھی دیا ہے۔ بہرحال آج ایک اسی عظیم الشان ہستی، ہمدم سید المرسلین، جگر گوشے خلیفۃ المسلمین، شمع کاشان نبوت، آفتاب رسالت کی کرن اور گلستان نبوت کی مہک، خزینہ رسالت کا انمول ہیرا، مہر و وفا اور صدق و صفا کی دلکش تصویر، جس کی شان میں قرآن کی آیتیں 7 آسمان کے اوپر سے نازل ہوئیں، جس کو حرم نبوی میں لانے کا اہتمام زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا گیا، جس کی تصویر مجسم ریشم و حریر کے غلاف میں لپیٹ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا، جس کے گھر کو عزت و احترام کے ساتھ فرشتوں کے جھرمٹ نے اپنی لپیٹ میں لیا، جہاں جبریل آسمان سے وحی لے کر نازل ہوتے رہے، اور وہ مہر و وفا کی دیوی جس کی گود میں سر رکھ کر حضرت خاتم النبیین سید العرب والعجم سید الثقلین رسول اقدس نے داعی اجل کو اللہ کو لبیک کہا، جسے تعلیمات نبوی پر علم اور مکمل دسترس اور عبور حاصل تھا، جسے دین و دانش کے اعتبار سے پوری امت میں ممتاز مقام پر فائز ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا، جسے پوری زندگی دینی مسائل کے حوالے سے مرجع خلائق کا درجہ حاصل تھا، جسے اپنی زندگی میں لسان رسالت سے، زبان نبوت سے جنت کی بشارت اور خوشخبری ملی تھی۔ امت کی ایسی ہمدرد، امت کی ایسی شفیق اور غمگسار ماں، جس کے پاس جو بھی آیا اپنا دامن بھر کر کے گیا، جسے ازواج مطہرات میں، نبی کی تمام بیویوں میں ایک بلند مقام اور قابل رشک درجہ حاصل تھا، جس کی جود و سخا اور علم و تقوی کے چرچے عام تھے، اور جس کی خدمت میں حضرت جبریل امین بطور تحفہ سلام پیش کیا کرتے تھے، جس کے حجرے میں رسول اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں ہر دم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں لمحہ بلمحہ رسول اکرم پر درود و سلام کے پھول نشاور کیے جاتے ہیں، جسے دنیا اور تاریخ اسلام اور دنیا کی تاریخ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی ہے، جو فقاہت اور ثقافت اور امانت و دیانت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھیں۔ آئیے آج کی یہ کانفرنس انہی کے حیات مقدسہ سے معنون ہوئی ہے اور انہی کی زندگی مبارک سے عبارت ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے کچھ چمکتے ہوئے روشن اور تابدار اور تابناک اور خوشبودار اور مہکتے ہوئے کچھ گوشے آپ کی ذہنوں کو معطر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں، ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سناؤں، بھائیوں اور بزرگوں کو سناؤں، تاکہ
ہم اپنی زندگی کے لاہ عمل کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اور خطوط زندگی کو کس انداز سے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی